میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، آج گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و فتوحات۔ آپ خلیفہ دوم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج انہی کی سیرت اور دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی ہیں، سب سے پہلے سیرت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، سیرت کا کیا معنی ہے اور فتوحات کا کیا معنی ہے۔ ہر شخص جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو ایک شکل دی ہے جس کو ہم صورت کہتے ہیں، دوسری عادات دی ہیں جن کو ہم سیرت بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی سیرت اور پھر فتوحات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں قرآن کریم کے اندر بھی آیات مبارکہ آپ کی شان اور فضیلت کی بیان ہوئی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی محبوب علیہ السلام نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رب العالمین
عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی محبوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی دعا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے دعا کی، یعنی اللہ رب العالمین سے مانگ لیا۔ جو مانگا جاتا ہے اس کو مراد کہتے ہیں، اور جو بن مانگے طالب ہوتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ جو فیض کا طالب ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، اور جو پیر یا نبی جس کو اللہ سے مانگ لے اور وہ چاہے کہ اس کو نور نبوت سے حصہ مل جائے، فیضان نبوت سے اس کو حصہ مل جائے، شریعت کے نور سے اس کو حصہ مل جائے، اسلام اور ایمان کا نور اسے مل جائے، تو اسے مراد کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو لوگ خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ الرسول۔ یہ نام کچھ لمبا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، تو آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ مومنین ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ کا نام امیر المومنین رکھا گیا۔ امیر کا معنی سردار ہے، سربراہ ہے، بڑا۔ یہ سرداری آپ کو جدی پشتی ملی ہوئی ہے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو 8ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا جو شجرہ مل جاتا ہے۔ جو بنو قریش کے جو 10 قبیلے تھے، 10 نامور بڑے 10 قبیلے، جو سب سے بڑا قبیلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم۔ کیا قبیلے کا نام تھا؟ بنو ہاشم۔ یہ سب قریش کے قبیلوں کے نام ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو عدی، عین دال چھوٹی دی۔ بنو عدی سے آپ تھے، اور آپ کے والد بھی سردار تھے، اور آپ خود بھی سردار تھے۔ یہ جو سردار ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر خصائل اور خصائص بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ خصائل
اور خصائص کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کون بڑا خاندانی ہے اور کون چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، عادات سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا بڑا عمل دخل ہے ہر لحاظ سے، ہر جگہ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ قبیلے اور جو یہ گروہ ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے میں نے بنائے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر فخر کرنے سے پھر منع فرما دیا۔ اسی آیت میں آگے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت اور احترام والا وہی ہوگا تم میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، یہ ایک آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے۔ یعنی محبوب علیہ السلام نے آپ کے اندر وہ خصائل یا وہ خواص یا وہ عادات یا وہ صلاحیات آپ نے دیکھی کہ جو نبیوں کے اندر ہوتی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑا ہی فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ صرف 17 لوگ عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اتنا زمانہ جاہلیت تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھنا بھی اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور ماشاءاللہ قد جو تھا آپ کا اونچا تھا اور جسم بڑا مضبوط اور قوی تھا، اور آواز کے اندر گرج تھی، اور کشتی کے بہت شوقین تھے، تلوار بازی کے شوقین تھے، ماہر تھے تلوار بازی کے، کشتی کے اور نسب دانی کے بڑے ماہر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب اسلام اور ایمان کے اندر آئے، ایمان قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں آ گئے، اور جب فیضان نبوت محبوب علیہ السلام نے ان کو عطا کیا تو وہ تمام خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ سیرت ہے کہ آپ جب خلیفہ وقت بنے تو بھیس بدل کے عام لوگوں کے بھیس میں رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے رات کو نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے غلام کو ساتھ لے کر خبر گیری کرنے کے لیے عام سادے کپڑے
اس وقت وہ بادشاہوں جو امیر ہوتے تھے وہ بھی وہی کپڑے پہنتے تھے جو عام لوگ پہنتے تھے، سادے کپڑے۔ بعض اقوال کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے جو لباس ہے آپ کا، اس کے اندر 16 یا 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 16 یا 17 ٹاکیاں، ٹوٹے کپڑوں کے اندر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے تقوی اور طہارت میں کوئی کمی نہ آتی تھی۔ ان کے تقوی اور طہارت کا ذکر اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے۔ اس وقت تقوی اور طہارت کو اہمیت حاصل تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ رات کو نکلے۔ ایک سمجھ لیں آبادی کے آخر میں ایک بندہ پریشان بیٹھا ہے۔ آپ نے ملاقات کی، اسلام دعا کر کے پوچھا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ بہت پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کی طرف جا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو اسی کو جا کے بتاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے نہیں تعارف کروایا اپنا، نہیں بتایا کیا مسئلہ ہے کہ میں کون ہوں، نہ، آپ نے کہا بتائیں تو صحیح۔ تو 2-3 مرتبہ اس نے انکار کیا، پھر چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، درد ذہ ہے، اور میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، غریب ہوں، مسکین ہوں، اور کوئی اس کے لیے انتظام نہیں ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا اچھا بس یہی مسئلہ ہے، تو اللہ خیر کرے گا، آپ بیٹھو ادھر ہی، میں آتا ہوں ابھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنے گھر گئے، کسی غلام کو نہیں لیا ساتھ، کسی اور کو نہیں بلایا۔ اب چونکہ یہ مسئلہ زنانہ ہے، اس میں کسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زوجہ کو جا کے کہا کہ بات سنو، آج اللہ نے ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا سبب پیدا فرمایا ہے، تو چلے گی، تو مدد کرے گی؟ تو امیر المومنین کی زوجہ ہے، اس نے کہا کیوں نہیں۔ اس وقت تو لوگ نیکی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے نا۔ آج تو اگر کہہ دیں کسی کو کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو نیکی کے لیے، تو اس کو بالکل ویلا بیٹھا ہو تو 1800 کام یاد آ جائیں گے۔ او یار میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا تیرے ساتھ۔ کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی کسی کی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جیبوں میں سے وہ موبائل، پیسے اور گھڑیاں پہلے ہی اتار لیتے ہیں جب کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی بیوی کو تیار کیا اور اس کو بتایا کہ بھی کچھ کپڑے وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو، اور خود اپنے ایک بورے کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان باندھ کر اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ امیر المومنین ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ خلیفہ ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ کندھے پہ ڈالا اور اس آدمی کے پاس چلے گئے، تو وہ آدمی بڑا حیران، اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری زوجہ ہیں، آپ چلیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب گئے گھر، ادھر جہاں بھی جھونپڑی تھی یا جو بھی تھا، آپ باہر رکے اور زوجہ کو اندر بھیج دیا، اور آپ لکڑیاں اکٹھی کرنے چلے گئے۔ رات کا وقت ہے، وقت رات کا ہے، دن نہیں ہے۔ لکڑیاں اکٹھی کیں اور اکٹھی کر کے لکڑیاں لا کے تو آگ جلانے لگے۔
اور وہ دیہاتی، وہ عام سا بندہ تھا، کوئی رعایا میں سے، اسے علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ پریشان بیٹھا ہے کہ یہ کیا، اللہ پاک رحمت کرے، معاملہ پریشانی کا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اندر سے زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، اس بھائی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جب اس بندے نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ سرکار مجھ سے گستاخی ہوگی۔ آپ نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں، آپ پریشان نہ ہوں، تو صبح آپ میرے پاس آ جائیں، جو کچھ ضرورت ہے وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ تو یہ تھے امیر المومنین، ایمان والوں کے امیر، اور ایمان کے بھی امیر تھے۔ ایمان کے لحاظ سے یہ غریب نہیں تھے، ایمان کے لحاظ سے بھی امیر تھے۔ اور یہ مومنین کے جو امیر ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کی دہلیز پر پہنچ کر ان کی تکلیف دور کرتے ہیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آج کوئی ایسا بندہ ہے جو امیر المومنین ہو، جو مومنوں کا امیر ہو؟ دولت کے امیر تو لاکھوں ہزاروں ہیں، جو دل کا امیر ہو، اپنے اندر تکبر اور انا نہ رکھتا ہو کہ یہ چھوٹے سے بندے کی کوئی میں مدد کروں۔ تو میرے دوستو، ہمیں حضرت امیر المومنین کی اس سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی، ہم سب کو، خاص طور پہ جو امیر ہیں ان کو، اور عام طور پر ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی بھی تکلیف میں کوئی بھائی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں تاکہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ یہی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہی صحابہ کرام کی سیرت ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔